حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حسن عطا فرمایا ہے۔ آپ کے حسن میں عیب تو کیا، عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کون سا وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہ ہو، مگر مدینے کا پھول ہر قسم کے کانٹے سے محفوظ ہے اور ہر طرح کا کانٹا آپ سے دور ہے، اور ہر شمع کے ساتھ دھواں کا ہونا لازم ہے، لیکن آپ ایسے شمع رسالت ہے کہ جہاں دھواں کا بھی کوئی نام و نشان نہیں۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف صفحہ نمبر 158 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شے خوبصورت نہیں دیکھی، گویا آفتاب آپ کے چہرے پر اترتا ہے۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف صفحہ نمبر 158 میں ہے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ دھارے دار جوڑے زیبتن کر رکھے تھے، میں ایک نظر حضور کی طرف بھی دیکھتا اور ایک نظر چاند کی طرف بھی دیکھتا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن و جمال میں اس انتہائی مقام کو پہنچے ہوئے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی پہنچ سکے گا۔ حقیقت تو وہ ہے جو امام قرطبی نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام حسن ظاہر نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر تمام حسن ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال پاک پر 70,000 پردے ڈال رکھا ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکے، ورنہ کس کی آنکھ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کی زیارت کر سکے۔ اسی کی تصویر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کھینچی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا۔